کیا دور حاضر کے یہود و نصارہ صحیفہ انقلاب کلام مقدس قرآن مجید کے مقابل کلام لانے میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین نے جو قرآن کے بے مثل و بے مثال ہونے کا ایک چیلنج دیا ہے، کیا یہود و نصارہ اس کو پورا کر چکے ہیں؟ کیا وہ اس دعوے کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ یہ کلام غیر اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام ہے؟ اسلام مسائل کے معزز ناظرین، اس طرح کے بہت سارے سوالات کلام مقدس قرآن مجید کے حوالے سے ان کا جواب جاننے کے لیے بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین مکرم، قرآن مجید کے ابتدا ہی کے اندر، آغاز کے اندر جو سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد جو سورۃ البقرہ کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے ابتدا ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کے بے مثل بے مثال ہونے کا ایک اعلان کیا ہے۔ وہ اعلان مقدس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ اللہ نے ایک اعلان کیا ہے کہ اے انسان، اے اس قرآن کو پڑھنے والے جو اس کو پڑھنے لگا ہے، کلام الہی کی تلاوت کرنے لگا ہے، اللہ رب العالمین نے اس پڑھنے والے کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ایک تو دنیا کی کتاب پڑھتا ہے، ایک کسی دنیا دار کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھتا ہے، فرمایا وہ کتاب پڑھنا اور ہے، اس کے مضامین اور ہیں، اس کی شان مرتبہ اور ہے۔ اے بندے، تو کلام الہی کی تلاوت کرنے لگا ہے، تیرا ذہن اس شک و شبہ سے بالکل پاک ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ اعلان کر دیا، اور اس کتاب کا جس کا آغاز کرنے لگا ہے، اس کا اعجاز، اس کی شان، اس کی عیبوں کو دور کرتے ہوئے اس کے بے مثل و بے مثال ہونے کا اعلان کیا۔ کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ جو کلام الہی تیرے ہاتھوں میں ہے، جس کو تو تلاوت کرنے والا ہے، مالک فرماتا ہے بندے یاد رکھ، اس کلام کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اس کے اندر کمی کوتاہی کی کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا ھدی للمتقین۔ جب اس کو اس انداز سے پڑھے گا کہ تو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرے، جب اس انداز سے پڑھے گا کہ اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات کے برسات تیرے اوپر ہو، تو فرمایا اس انداز سے راہ ہدایت کے لیے جب پڑھے گا، اس کے رموز و اس کے اسرار کو جاننے کی کوشش کرے گا، تو فرمایا ھدی للمتقین۔ ایسے اہل ایمان کے لیے یہ سراسر سرچشمہ ہدایت بن جاتا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ اعلان، یہ اعجاز قرآن کا آج بھی اسی طرح موجود تھا، اور مالک نے جب یہ اعلان کیا، قرآن کا اعجاز بیان فرمایا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ایک چیلنج بھی دے دیا، جو سورہ بقرہ ہی کے اندر پہلے پارے کے تیسرے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین ان لوگوں سے قیامت تک کے لیے مخاطب ہو گیا جو اس کلام الہی کو صحیفہ انقلاب نہیں سمجھتے، جو اس کلام الہی کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو، اے کفار، یہ ان سے مخاطب ہو کے فرمایا جا منافقین، یہود و نصارہ سے، فرمایا اگر تمہارے ذہنوں کے اندر یہ ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہے کہ ہمارا یہ اعلان غلط ہے، تو فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یہ ہم نے اپنے بندہ خاص پر اگر کلام نہیں نازل کیا، تو فرمایا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس کی مثل ایک سورت لے آؤ، چھوٹی سے چھوٹی سورت۔ تمہیں طاقت ہے، تمہیں اتنی ہمت ہے، تمہارا اتنا علم و عمل ہے، تو فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک چھوٹی سی سورت لے آؤ، تو مان جائے گے کہ تم سچے ہو۔ اور پھر یہ نہیں، اللہ نے قیامت تک کے لیے سارے کفر کو چیلنج دے دیا، غیر ایمان والوں کو چیلنج دے دیا، جو قرآن پر اعتراض کرنے والا کوئی بھی ہو، فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اگر اکیلے نہیں کر سکتے تو اپنے جتنے بھی دوست احباب ہیں، ساتھی ہیں، چیلے چپاٹے ہیں، شیطان، حتیٰ کہ کوئی بھی مخلوق، سب کو ساتھ شامل کر لو۔
وَدْعُو، بلا لو انہیں، دعوت دو انہیں، سارے مل کے بیٹھ جاؤ، سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، ایک چھوٹی سی سورہ لے آؤ، ہم مان جائیں گے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی اعلان کر دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بس تم نہ کر سکو گے اور ہرگز نہ کر سکو گے۔ اللہ اکبر، مالک نے اتنا قرآن کا اعجاز بیان فرمایا کہ یہ ایسی عظیم الشان کلام ہے، ایسی عظیم الشان کتاب ہے۔ فرمایا تم ساری زندگی اپنے علم کے سمندروں کے اندر غوطے لگا کے نکل آؤ، جتنے مرضی مخلوقات کو اپنے ساتھ شامل کر لو۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں بنا سکو گے، ہرگز نہیں بنا سکو گے، اس لیے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ناظرین مکرم، یہ اعجاز ہے قرآن کا، یہ شان اور فضیلت اور مرتبہ ہے قرآن کا۔ کس قرآن کا؟ جو قرآن حضور نبی کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پر ان کی امت کے لیے اتارا گیا، میرے لیے، آپ کے لیے اتارا گیا، کہ ہم نے اس قرآن مقدس کو پڑھنا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اپنی زندگیوں کو اس کے احکام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔